اللہ رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، آج ہم پارہ نمبر 13 سورہ رعد کا آغاز کریں گے۔ سورہ رعد یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ رعد کا معنی ہے کڑک، بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے۔ بجلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں پیدا کی ہیں، ایک چمک اور ایک کڑک۔ قرآن مجید میں پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، کہ اللہ رب العزت یہ جو بارشیں اتارتے ہیں بادلوں سے، ان بارشوں میں چمک بھی ہوتی ہے اور ان بارشوں میں کڑک بھی ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام ہے رعد، یعنی بجلی کی کڑک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر امد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، الف لام میم را۔ الف لام میم را آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا معنی اور ترجمہ عام طور پہ یہی کیا جاتا ہے کہ اس کی قطعی مراد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ ان الفاظ میں سے ہے جن کے معانی امت کو پتہ نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ تلک کا معنی ہے یہ، آیات الکتاب کتاب کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک، اور وہ کتاب جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، الحق وہ حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں میں سے اکثر لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ جو آیات آپ کی طرف اتاری گئی ہیں وہ بالکل برحق ہیں، لا یؤمنون، لیکن لوگ اکثر ایمان نہیں لاتے۔ میرے دوستو، ایمان نہ لانے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک ہے اعتقادی طور پہ ایمان نہیں لانا، جیسے کافر حضرات ہیں وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور ایک ہے عملی طور پہ ایمان نہ لانا۔ عملی طور پہ ایمان نہ لانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن پاک کے اندر جو احکامات ہیں اس کو ہم نہیں مانتے۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات کو بیان کیا، جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تو اس بات کو نہیں مانتا۔ بے شمار مسائل ہے، جیسے زنا کی سزا کیا ہے؟ سنگسار کرنا ہے، اور شراب کی سزا کیا ہے؟ کوڑے مارنا۔ اب ہم لوگ ان سزاؤں کو کیا کر چکے ہیں؟ چھوڑ چکے ہیں، ہم ان کو تسلیم بھی نہیں کرتے اور یہ نافذ العمل بھی نہیں ہوتی، اور ان کنٹریوں میں بھی نافذ العمل نہیں ہوتی جو اسلامی کنٹریاں ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس طریقے سے میرے دوستوں اگر قرآن پاک میں غور کریں تو لاکھوں کی تعداد میں ایسے مسائل ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیے ہیں اور ہم ان کو مانتے ایمان نہیں لاتے، صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے، بغیر عمد۔ عمد کہتے ہیں ستون کو، کسی بھی چیز کی ٹیک کو عمد کہا جاتا ہے، سہارا جس کو ہم کہہ دیتے ہیں اردو زبان میں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر عمد، بغیر ستون کے، ترونہا آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے اس ستون کو ہم سے یا آسمان کو بغیر ستون کے ہم سے اوجھل کر دیا، اللہ فرماتے ہیں ترونہا آپ دیکھتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ اس آسمان کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے۔
ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ متوجہ ہوئے عرش پر، پھر وہ اللہ متوجہ ہوئے عرش پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ عرش ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے حضرات یہ کیا کہتے ہیں اس کو اختلاف کرتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وجود کے اعتبار سے پوری دنیا پر غالب ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ رب العزت ہر جگہ پر موجود ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب ایک اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وجود کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے، اور ایک اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں عرش پر ہوں، میں کہاں پر ہوں؟ عرش پر ہوں، اپنے علم کے اعتبار سے میں ہر جگہ پر ہوں، مجھے ہر چیز کا علم ہے۔ تو ان کا اختلاف ختم کیا۔ ایک تیسری رائے جب سامنے آتی ہے، تیسرا قول جب سامنے آتا ہے، تو یہ ان کی اس اختلاف کو ختم کر دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پوری دنیا پر غالب ہے، چاروں طرف سے اللہ کے عرش نے کیا کیا ہوا ہے؟ گھیرا ہوا ہے۔ اب اللہ کا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے عرش پر براجمان ہے اور عرش پوری دنیا پر ہے، جب عرش پوری دنیا کے اوپر غالب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے اعتبار سے بھی ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں، وجود کے اعتبار سے بھی ہر جگہ پر کیا ہیں؟ حاضر ناظر ہیں۔ تو یہ جو تیسری بات ہے یہ سب سے بہترین ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور مسخر کیا اس نے سورج کو اور چاند کو، اور کل یجری لأجل مسمی، ہر ایک چل رہا ہے لأجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، ایک وقت مقرر تک۔ اب اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ دن اور رات کا نظام اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا، اس وقت کے مطابق سورج اور چاند چل رہی ہیں، اور ایک اس کا مطلب ہے کہ سورج اور چاند ایک وقت مقرر تک چلیں گے، جب اللہ کا حکم ہوگا بھسم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، روشنی ختم ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ لوگ اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہر ایک چل رہا ہے لأجل مسمی، ایک وقت مقرر تک۔ یدبر الامر، اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کی تدبیر کرتے ہیں۔ یفصل الآیات، تفصیل سے بیان کرتے ہیں وہ نشانیاں۔ لعلکم، تاکہ تم بلقاء ربکم توقنون، اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں کس لیے ہیں؟ یہ ساری کی ساری نشانیاں اس لیے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کی ملاقات کا یقین ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ جب چاہے انسان کو کیا کر سکتے ہیں؟ چند لمحوں کے اندر ختم، چند سانس، چند بالکل پتہ بھی نہیں چلتا انسان کہاں سے کہاں چلا جائے، سمجھے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ رات ہے، یہ دن ہے، یہ سارے کا سارا اس لیے بنایا تاکہ تمہیں اپنے رب کی ملاقات کا کیا ہو جائے؟ یقین ہو جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ یار واقعتاً کوئی ذات ہے جس سے ہم نے بھی جا کر کیا کرنا ہے؟ ملنا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے مزید اور نشانیاں بیان فرمائی، فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہ ذات جس نے بچھا دیا زمین کو، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور بنا دیا اس زمین میں پہاڑوں کو، وَأَنْهَارًا، اور نہروں کو، وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اور ہر طرح کے پھل، اور ہر طرح کے پھل۔ وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اور ہر طرح کے پھل۔ جَعَلَ فِيهَا، بنائے اس زمین میں، جعل بنائے فیہا اس زمین میں، زوجینی جوڑے جوڑے، زوجین جوڑے جوڑے، اثنین دو دو۔ زوجین کا معنی کیا ہے؟ جوڑے جوڑے۔ اثنین کا مطلب کیا ہے؟ دو دو، یعنی میاں بیوی بنائے۔ یغشی اللیل النہار، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھانپتے ہیں رات کے ذریعے سے دن کو، اللہ رب العزت ڈھانپتے ہیں رات کے ذریعے سے دن کو۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی پھل بنائے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ جوڑے جوڑے ہیں۔ اس میں بھی نر اور مادہ ہیں، جیسے انسانوں میں نر اور مادہ، جنات میں نر اور مادہ، جانوروں میں نر اور مادہ، اللہ رب العزت نے پھلوں میں، درختوں میں بھی نر اور کیا کیا ہے؟ مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر جس وقت دن چلا جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، اللہ رب العزت رات کو دن کے اوپر کیا کر دیتے ہیں؟ ڈھانپ دیتے ہیں، اندھیرا کر دیتے ہیں۔ یہ کس کا نظام ہے؟
اللہ کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک چیز اور بھی ہمیں دکھلائی، بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر 6 مہینے کیا ہوتا ہے؟ دن، اور 6 مہینے کیا ہوتی ہے؟ رات ہوتی ہے نا۔ آپ میں سے کئی حضرات نے دیکھے ہوگے، جاتے رہتے ہیں آپ حضرات سفروں پہ۔ اللہ رب العزت نے وہ 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات بھی اس لیے بنایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں یہ بھی کرنے پر قادر ہوں اور یہ بھی کرنے پر قادر ہوں۔ میں چاہوں تو 2 گھنٹے کی رات بھی بنا سکتا ہوں، میں چاہوں تو 4 گھنٹے کی رات بھی بنا سکتا ہوں، میں چاہوں تو 6 مہینے کی رات بھی بنا سکتا ہوں۔ یہ میرے اپنے بس کی بات ہے، اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یتفکرون، جو کیا کرتے ہیں؟ غور و خوض کرتے ہیں، جو اللہ کی قدرت میں غور و خوض کرتے رہتے ہیں، اللہ کی ذات میں کیا کرتے رہتے ہیں؟ غور و خوض کرتے رہتے ہیں۔ وفی الارض قطع، اور زمین میں ٹکڑے ہیں، متجاورات، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، زمین میں کیا ہے؟ ٹکڑے ہیں، متجاورات، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے۔ کون سے ٹکڑے بھلا؟ 7 ٹکڑے ہیں۔ 7 ٹکڑوں کو کیا کہا جاتا ہے بھلا؟ 7 بر اعظم، 7 ٹکڑے زمین میں، 7 بر اعظم۔ وجنات من عناب، اور باغات ہیں، من عناب، انگوروں سے، وزرع، اور کھیتیاں، ونخیل، اور کھجوریں، سنوان، 2 تنے والی، وغیر سنوان، اور 1 تنے والی، اور کھیتیاں اور کھجوریں اور باغات، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بنائیں۔ سنوان، 2 تنے والی، آپ نے دیکھا ہوگا کئی کھجوروں کے 2 تنے نکلاتے، ایک تنا ایسے ایک ساتھ میں یوں کر کے نکلاتا ہے، کئیوں کے 3 بھی نکلاتے ہیں، ایک سینٹر میں 2 ایسے سائڈ پہ، سمجھے؟ سنوان، 2 تنے والی، وغیر سنوان، اور 1 تنے والی، یسقا بماء واحد، اللہ فرماتے ہیں تمام چیزوں کو سیراب کیا جاتا ہے ایک پانی سے، بماء واحد، 2 پانی نہیں ہوتے بلکہ 1 پانی ہوتا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور فضیلت دی ہم نے بعضها، ان میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، فی الْأُكُلِ، کس کے اندر ہے؟ ذائقے کے اندر۔ ہر پھل کا ذائقہ کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ کھجور کا ذائقہ الگ ہے، انگور کا ذائقہ الگ ہے، آم کا ذائقہ الگ ہے، مالٹے کا ذائقہ الگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین بھی ایک ہے، پانی بھی آسمان سے ایک ہی اترتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہر چیز کا ذائقہ اللہ نے الگ الگ بنا دیا۔ بات نہیں سمجھے؟ ان فی ذالک، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، جو سمجھدار ہے۔ میرے دوستو، یہ آپ نے جو 4 آیتیں پڑھی ہیں نا، ان 4 آیتوں کا خلاصہ ایک جملہ ہے، وہ ذرا سن لیجئے۔ 4 آیتوں کا خلاصہ ایک جملہ ہے، اور وہ جملہ ہے کہ اگر انسان اللہ کی قدرت میں غور کرنے لگ جائے، اللہ کی نعمتوں میں غور کرنے لگ جائے، اللہ نے جو چیزیں انسان کو عطا کی ہیں ان میں غور کرنے لگ جائے، تو انسان کی زندگی میں ما سوا اللہ کے شکر کے اور کوئی کام رہے ہی نہ۔ کوئی ہے کام اور؟ اللہ نے اتنا کچھ بنایا، اتنا کچھ عطا کیا، ساری زندگی ہم صبح سے لے کے شام تک سونے رب کا شکر بھی ادا کرتے رہے، شاید شکر بھی کم ہو جائے۔ اور یہی سب سے بڑی کمی بھی ہمارے اندر یہی ہے کہ ہم اتنی نعمتیں استعمال کر کے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر سے ہم کتنے دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔